عزیز طلباء اور طالبات، 5ویں جماعت میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے اردو سبجیکٹ کا سبق نمبر 2 دوسرا سبق آج ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بچوں، ہم سب جانتے ہیں ہمارے جو آخری نبی تھے وہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں جو پہلے انسان آئے تھے وہ بھی نبی تھے، جانتے ہیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے جانے کے بعد مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کر کے اللہ کے رسول کا نائب خلیفہ جس کو کہتے ہیں، سب سے پہلے خلیفہ جو بنائے گئے، مسلمانوں کے امیر جو بنائے گئے، وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اس سبق کے اندر انہی کے بارے میں اہم معلومات حاصل کریں گے، ان کی کچھ صفات کے بارے میں یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ امیر بنائے گئے تو وہ امیر بنانے کے بعد بھی کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، ان کے اخلاق و عادات کیسے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، وہ اپنی ضروریات کو کس طرح سے پورا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، بہترین انداز کے اندر یہ سبق لکھا گیا ہے۔ اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ محمد حسن فاروقی۔ یہ مہاراشٹر ریاست کے ہی ہیں، انہوں نے مالیگاؤں میں اپنی تدریسی خدمات کو انجام دیا ہے۔ بہترین انداز میں سبق کو سمجھایا گیا ہے۔ سب اپنی اپنی کتاب کو کھولیں، اپنی کتاب کو کھولیں اور صفحہ نمبر 5 پر چلیں، صفحہ نمبر 5 پر چلیں۔ محمد حسن فاروقی کی پیدائش 2 دسمبر سن 1941 ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی تھے، بہت خاص تھے، ان کے دوست بھی تھے، تو آئیے اس سبق کے اندر اس کو پہلے پڑھتے ہیں۔ سب اپنی اپنی کتاب کے اندر دیکھیں، میں سبق شروع کرتا ہوں، اپنی کتاب کے اندر دیکھنا ہے۔ سبق نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اوپر جو اس طرح سے لکھا ہوا رہتا ہے، اس کو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ عنہ پڑھنا ہے۔ مذکر رہا تو کیا رہا تو؟ مذکر رہا تو عنہ، اور مؤنث ہے تو انہا پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ انہا پڑھنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ کوئی جینٹس نام ہے تو انہو، اور کوئی عورت کا نام ہے، جیسے حضرت عائشہ ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا پڑھیں گے؟ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ اس چیز کو پڑھتے وقت ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیں۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں، کہاں پر؟ مکے میں سن 571 میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ اس زمانے میں عربستان کے اندر غلامی کا رواج تھا، بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا ہے اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے، انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کر دیے۔
یہ تھی پیارے بچوں ریڈنگ اس سبق کے پہلے شروع کے 2 پیراگراف کی بھی. آپ کو بھی پڑھ کر اس لیے سنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی اچھی اردو پڑھنے والے بن جائیں. تو پیارے بچوں چلو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں. مکہ کیا ہے؟ مکہ سعودی عرب جو آج ہم اس کو کہتے ہیں اس کا ایک بہت اہم شہر ہے. اہم شہر ہے. کیا ہے؟ شہر ہے. سٹی جس کو بولتے ہیں. ہاں وہاں پر یہ سن 571 میں پیدا ہوئے. کب؟ سن 571. آج چل رہا ہے کیا سال ہمارا؟ 2021 چل رہا ہے. اور یہ کب پیدا ہوئے؟ سن 571 کے اندر، یعنی تقریباً 1550 سال پہلے کی بات ہے نا. 1550 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت کے اندر وہ کہاں پیدا ہوئے تھے بچوں؟ مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ میں پیدا ہوئے. ان کا کاروبار کیا تھا؟ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. بزنس، تجارت کیا کرتے تھے. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان کے کردار کے بارے میں ایک جملہ آیا ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. نہیں، اسلام سے پہلے بھی ان کی سادہ زندگی، صاف ستھری زندگی، ایک دم بالکل بہترین زندگی وہ گزار رہے تھے. اس لیے اسلام سے پہلے بھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے. کس کو؟ شرک کو. دیکھو کس طرح سے لکھا ہوا ہے، سوچو پر توجہ دو، لفظوں کو صاف اور واضح لکھنے کی کوشش کرو. شرک ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا. ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے نا. یعنی کس کی ذات میں؟ اللہ کی ذات میں. کس کی ذات میں؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے پیارے بچوں، شرک کی گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے. چاہے ان کی ذات ہو یا صفات ہو، ان میں کوئی شریک نہیں ہے. اور اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے. تو ہمارا پیارے بچوں عقیدہ ہے اللہ رب العزت اپنی ذات میں اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے. صفات میں بھی وہ اکیلے ہیں. تو یہ اس طرح اگر کوئی کہتا ہے تو گویا وہ شرک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا. صاف انسان تھے، سچے انسان تھے، حق بات کو جلدی سمجھنے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو سب سے پہلے انہوں نے ہی اسے فوراً قبول کر لیا. اس کے بعد وہ تن من دھن، کیا لفظ آیا ہوا ہے؟ تن من اور دھن. تن یعنی جسم، من یعنی دل، اور دھن یعنی دولت. تن من دھن یعنی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پورا تیار کرنا اسلام کے لیے. کس کے لیے؟ اسلام کے پھیلانے کے لیے. کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے اور انہوں نے جب اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو سب سے پہلے دعوت اسلام کو جو قبول کرنے والے تھے مردوں کے اندر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بھی جانتے تھے، اس لیے فوراً انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور پھر وہ بھی اسلام کو پھیلانے میں لگ گئے. پیارے بچوں دوسرے پیراگراف کے اندر دیکھیں، اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا. کس کا رواج تھا؟ غلامی کا. کس کا؟ غلامی کا رواج تھا. انسانوں کو پہلے غلام بنایا جاتا تھا. انسان جو ہے وہ خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے، پھر اپنی مرضی کے مطابق ان کا استعمال کیا جاتا تھا، پھر ان کو بیچا بھی جاتا تھا. تو ایسے ہی ایک غلام کا تذکرہ اس پیراگراف کے اندر ہے اور ان کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا. بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا. پیارے بچوں جب اسلام کی دعوت شروع ہو گئی تو آہستہ آہستہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. تو بہت سارے غلام بھی اسلام کے اندر آ گئے، لیکن چونکہ ان کے جو آقا تھے
وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ تو جیسے ان کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے جو غلام ہیں وہ تو ہماری مرضی کے مطابق ان کو چلنا چاہیے، لیکن انہوں نے ہمارے اپنی مرضی کا دھیان نہ رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے اس دوسرے مذہب کو قبول کر لیا، تو ان کو سخت غصہ آتا تھا، ناراض ہوتے تھے، اور پھر وہ ان غلاموں پر ظلم کرتے تھے۔ انہی غلاموں میں ایک غلام کا نام یہاں پر آیا ہے، نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حبشی تھے۔ کیسے تھے؟ حبشی تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا ہے۔ پیارے بچوں، ہم سب جانتے ہیں سعودی عرب جو ملک ہیں، سعودی عرب جو ملک ہیں، یہ ریگستانی علاقہ اکثر ہے۔ کیسا ہے؟ ریگستانی علاقہ اکثر ہے، ریتیلی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، اور بارش کا موسم وہاں پر بہت کم ہے، گرمی کا موسم بہت زیادہ رہتا ہے، شدت سے یعنی گرمی بہت شدت سے رہتی ہے۔ تو اس علاقے میں جب شدت سے گرمی پڑتی ہوں گی تو وہاں کی زمین جو ریتیلی زمین ہے وہ ایک دم گرم ہو جاتی تھی۔ کیا ہو جاتی تھی؟ گرم ہو جاتی تھی۔ تو ان کے جو آقا ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جو آقا ہیں، وہ ان کو اس عربستان کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے۔ چھوٹے بچے کبھی دیکھو گرمی کے دنوں میں باہر نکلتے ہیں اور بغیر چپل کے نکلتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، تو وہ جیسے ہی باہر نکلتے پیر جلنے لگتے، بہت نازک پیر رہتے ہیں ان کے، اسکین بھی بہت سافٹ رہتی ہیں، تو پیروں کو چٹکے ملتے ہیں۔ تو بچے کیسے اس طرح سے اور پیروں کو فوراً اٹھک بیٹھک چلتی رہتی ہے ان کی، تو وہ اس میں شدت سے بچے ہے نا، ان کی کیفیت کو دیکھ کر بالکل لال ٹماٹر کی طرح ہو جاتے ہیں۔ بچے جو ہیں فوراً پیر اچھلنا شروع کرتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں، اور بچے جو لال ٹماٹر کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بچوں کا حال ہے، اور وہاں عربستان کی ریت کے اندر، اور ہمارے یہاں کی اتنی گرمی بھی نہیں ہے، تو عربستان کی جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اپنے علاقے کے۔ اپنے آپ کے گھر والے بھی جو کوئی فورن میں ہوں گے ان سے پوچھیں عربستان کی گرمی کا کیا عالم ہوتا ہے نا۔ تو اس تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے۔ کیا دھمکی دے رہا ہے؟ سینے پر پتھر رکھ کر، ہے نا۔ ہم کو اگر چٹکا ملے تو ہم کروٹ چینج کرتے ہیں، پوزیشن چینج کرتے ہیں، لیکن پوزیشن چینج نہ ہو اس کے لیے ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر دھمکی بھی دی جاتی تھی۔ کیا دھمکی دی جاتی تھی؟ اسلام چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں، ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا، تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے، تاب نہ لانا، برداشت نہ کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ برداشت نہ کرنا۔ جب سزا وغیرہ دی جاتی ہے تو حد سے زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو انسان برداشت نہیں کرتا، اس کی تاب نہیں لاتا۔ تو یہاں پر ایک محاورہ آیا ہوا ہے۔ کیا آیا ہوا ہے؟ محاورہ ہے۔ کیا ہے محاورہ؟ تاب نہ لانا، تاب نہ لانا۔ اس کی کیا مطلب ہے؟ برداشت نہ کرنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس وقت کی جو رقم مانگی جاتی تھی وہ ان کو دیا ہے، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام کی ان کی بہت بڑی خوبی تھی۔ اپنا تن من دھن لگانے کی بات چلی نا، اوپر ہم نے پڑھے تھے شروع میں، تن من دھن، تو یہاں دھن لگا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ پیارے بچوں، کتنی عجیب بات ہے نا، کہ اپنا سب کچھ لگانے پر تیار ہو گئے تھے، اور حقیقت میں وہ کیا بھی کرتے تھے، صرف زبانی بولا نہیں انہوں نے بلکہ عملی کر کے بھی دکھایا۔ مکے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو بہت ستایا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں پیارے بچوں، جب اسلام آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اس وقت مکہ کے اندر شرک عام تھا، کفر عام تھا، بلکہ کعبۃ اللہ کے اندر، جس کو ہم حرم پاک کہتے ہیں، آج حج کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر بت کی پوجا کی جاتی تھی، ہر بت کی پرستش کی جاتی تھی، عبادت کی جاتی تھی،
اور اسلام اس کے بالکل خلاف تھا۔ اسلام تو صرف ایک کی عبادت کرنے کو کہتا تھا، اس لیے جب بھی کوئی ایسی دعوت دیتا تھا تو ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، ہر اعتبار سے۔ جیسے تن من دھن پڑھے نا ہم نے، تو جسمانی اعتبار سے، من کے اعتبار سے، دھن کا تو ابھی ہم نے پڑھ لیا، تو ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل ڈٹ کر کھڑے رہتے تھے تاکہ کفار کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا وہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب بھی مدد کی ضرورت پڑتی تھی، جہاں بھی معلوم پڑتا تھا کہ فلاں علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لوگ ان کو ستا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فوراً وہاں جاتے تھے اور لوگوں کو ان سے دور ہٹاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جواب نہیں دیتے تھے، کسی کو کچھ سزا نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے دین کی دعوت کو دینے کے لیے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک مستقل چلتے تھے، تو لوگ ان کو ستاتے تھے، لوگ ان کو ستاتے تھے۔ طائف کا واقعہ تو مشہور ہے، طائف کا واقعہ تو مشہور ہے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ ایک آدمی زبان سے بولتا ہے تو وہ بھی برا لگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی جب دعوت دینا شروع کر دیا تو لوگ ان کو جسمانی تکلیفیں پہنچانے لگے، کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سب لوگ تھے کفار، تو وہ اللہ کے نبی کو ستا رہے تھے، جسمانی طور سے تکلیف بھی دے رہے تھے، کوئی ان کو روکنے نہیں جاتا تھا۔ لیکن سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے، کس کے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور وہ دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو درمیان سے نکال لائے۔ کتنی بڑی بات ہے پیارے بچوں، جب سارے ہی دشمن ہوں تو اس وقت کوئی ساتھ نہیں دیتا، قربان جائیے ان کے اوپر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کے اوپر، ہے نا، کہ کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اس زمانے کے اندر جب سارا عرب اور سارا مکہ ان کا دشمن تھا اور وہ اس وقت ان کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تن من دھن سے تیار تھی۔ یہ تھی ان کی قربانی پیارے بچوں، اس لیے تو اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے، اس لیے تو اللہ نے وہ مقام دیا۔ جب مکہ والوں کا ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ کس کا ارادہ کیا؟ ہجرت کا۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ وطن کو چھوڑ کر، وطن کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا ہے۔ اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو مکہ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ مدینہ چلے گئے تھے۔ یہ خاص ہجرت کے نام سے ہیں کہ ہجرت کی انہوں نے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ تو ہجرت کا ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ جب مکہ سے مدینہ جانے کا ارادہ ہوا نا اللہ کے حکم سے، تو پیارے بچوں ہم بولتے وقت بولتے ہیں مکہ مدینہ، ایسا لگتا ہے بالکل بازو بازو میں ہوں گے، بازو بازو میں ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کم و بیش 450 کلومیٹر، 450 کلومیٹر کا بیچ میں فاصلہ ہے، اتنا لمبا فاصلہ اور دشمنوں کا خوف ہے، اور پھر اللہ کے بھروسے پر وہ مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا ہے۔ پیارے بچوں ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو مکہ میں ہوئے ہیں، لیکن آج جو آرام جہاں فرما رہے ہیں وہ مدینہ پاک ہے اور وہاں پر ان کا مزار ہے۔ تو ایک رات دونوں نے مکے کو الوداع کہا، وہ جبل طور پہنچے اور اس کے ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے۔ سبق کے آخر میں دیکھو غار کی تصویر دی گئی ہے، پیارے بچوں اس کو دیکھنا، پہاڑ کے اندر کھودا جاتا ہے اور وہ غار رہتا ہے، تو غار کا نام کیا ہے؟ غار ثور۔ اس غار کے اندر کتنے دنوں تک قیام رہا؟ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے، یہ غار ثور کہلاتا ہے۔ اس دوران میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، غار تھا اس کے لیے۔ پیارے بچوں کتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب غار میں جانے کی بھی باری آئی تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق اندر داخل ہوئے، پھر اللہ کی صاف صفائی کی، ساری چیزیں کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کر گئے۔
اور ہر اعتبار سے ان کو راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت کا واقعہ ہے، اور جس غار میں وہ رکے تھے غار ثور، وہاں پر وہ 3 راتوں تک انہوں نے قیام کیا تھا۔ تصویر میں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عام مہاجر کی زندگی بسر کرنے والے۔ مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا، مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا۔ مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا، انہوں نے ہجرت کی تھی، انہوں نے ہجرت کی تھی، اور کہاں سے کہاں چلے گئے؟ مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ پھر وہاں جانے کے بعد جب بھی پیارے بچوں مسلمان کہیں پر بھی جائے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے اللہ کا گھر بنایا جائے۔ کیا بنایا جائے؟ اللہ کا، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ پہلے ہمیں عبادت کا سوچنا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ جہاں ہم اپنا گھر بنانے کی سوچ رہے ہیں وہاں اللہ کا گھر بھی بن جاوے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مدینے کے اندر بھی ایک مسجد تعمیر کرنی تھی، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اس کی قیمت ادا کی بلکہ سرور عالم یہاں پر مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہیں۔ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ جانتے ہیں دشمنوں سے مدد کے لیے کون سا واقعہ؟ یہ جنگ تبوک کا واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ جنگ تبوک کا واقعہ۔ تبوک کا واقعہ، اس جنگ کے موقع پر کثیر رقم کی ضرورت تھی پیارے بچوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ پورا مال، یعنی جب اسلام قبول کیے تھے تو بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تجارت کرتے تھے، بزنس تھا، اچھا خاصا کاروبار چلتا تھا، اور وہ جب تبوک کا موقع آیا تو اپنا پورا تن من دھن وہاں پر انہوں نے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی، ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، آخر عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھیں۔ دیکھو یہاں پر نماز کی اہمیت کو سمجھایا ہے کہ نماز کو جانے کی طاقت نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں یہاں تک کہ پاؤں مبارک زمین پر سے رکھ بھی نہیں پا رہے تھے، گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر گئے ہیں اور نماز پڑھی ہے۔ کیا پڑھی ہے؟ نماز پڑھی ہے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھایا ہے پیارے بچوں۔ ہم بھی ارادہ کریں، ابھی آپ لوگوں کی عمر اتنی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی۔ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو، اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو، حالانکہ نماز اس وقت بھی فرض نہیں ہوئی ہے۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بچوں کو تھوڑی سی تنبیہ بھی کیا کرو تاکہ ان کو نماز کا شوق پیدا ہو جائے۔ پیارے بچوں، ہمیں نیت کرنا، ارادہ کرنا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ٹال دیتے ہیں؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں کتنے دن؟ 3 دن۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ یاد رکھنا ہے ساری چیزیں، 3 دن تک انہوں نے نماز پڑھائی، 3 دن تک نماز پڑھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ، دیکھو خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں۔ اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کرنے والا۔ ہم جو کلاس میں مانیٹر بناتے ہیں وہ نگراں رہتا ہے، ٹیچر کے ایبسنس میں، ٹیچر کہیں چلے گئے تو ان کے ایبسنس میں بچوں پر دھیان رکھنے کے لیے جو رکھا جاتا ہے وہ نگراں، اور یہاں پر جو رکھا گیا ہے یہ ہے خلیفہ۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنا جو نائب بنایا وہ کس کو بنایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی۔ اثر انگیز
اثر ڈالنے والے، یعنی دلوں پر اثر کرنے والے. لوگ بہت سارے بات چیت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن دیکھو جو دل سے بات کرتا ہے، فکر سے بات کرتا ہے، قربانی کے ساتھ بات کرتا ہے اور کسی چیز کو، اہم چیز کو سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو لوگوں کے دل پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. تو ایسے ہی اثر انگیز انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، کیا کہا؟ اے لوگوں، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی کوئی بڑا عہدہ مل جائے، کچھ بھی مل جائے، تو اپنے آپ کو کوئی بڑی ہستی نہ کہیں، ہم بھی عام انسانوں کی طرح ہی ہے نا. تو انہوں نے بھی یہی کہا، اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو. خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سادہ زندگی گزارتے تھے. وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے. غریب اور مسکینوں پر، مسکین یعنی غریب پر بے حد مہربان تھے. وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی. حقیقت میں پیارے بچوں، جب اللہ نے نوازا دیا تو ایسے مدد کرتے تھے. ہمیں بھی اس طرح کی فکر کرنا ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. کبھی کبھی لوگوں کی ترغیب کے لیے کہے وہ الگ بات ہے، لیکن مدد کرنے کا جذبہ ہمیشہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی کو دیا تو دینے والے، جس نے لیا ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ کس نے دیا. کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں؟ یا کبھی پتہ چلے تو وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ دیکھتا ہے نا. صدقہ بڑی بڑی مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے. حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو، اور مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت کتنی تھی؟ 2 برس اور 3 مہینہ. یاد رکھنا، 2 برس اور 3 مہینہ. 2 برس اور 3 مہینہ. اتنے عرصے تک وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے. اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اس کی مثال ملنی مشکل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف ہے. سب سے پہلا جو کام کرتا ہے اس کو اولیت دیتے ہیں. مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے. قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا. یہ بھی بہت بڑا کارنامہ. آج جو قرآن ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ جمع کرنے کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا. ہمارے نبی کے زمانے میں اجتماعی شکل میں اس طرح سے قرآن کی کوئی کتابی شکل نہیں تھی. پیارے بچوں، کتنا بڑا احسان کیا ہے امت کے اوپر. اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا. کیا قائم کیا؟ بیت المال. بیت المال کسے کہتے ہیں؟ اسلامی حکومت کا خزانہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا. صدیق کا کسی خصوصیت کی وجہ سے دیا گیا نام ہے نا، یہ لقب کہلاتا ہے. تو ان کو لقب ملا ہے صدیق کا. وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے نوازا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے. کتنے سال تک؟ 23 سال تک. کتنے سال تک؟ 23 سال تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے. وہ ایک دن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے. بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے. پیارے بچوں، تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ ہمارے نبی جنت میں نہ جائیں، اور تمام امتیوں پر اور قوموں پر جنت حرام ہے جب تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں نہ چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس کو مکمل طور پر سمجھنے کا کام جو کیا ہے سب سے پہلے وہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے. یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہیں؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 634 میں، کتنا؟ 634 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. اور 634 کے اندر ان کا انتقال ہوا اور ان کی پیدائش سن 571 میں ہوئی تھی. انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا. تو پیارے بچوں، یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق سبق نمبر 2. اس کو پڑھا بھی گیا اور سمجھایا بھی گیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا.
ہے نا، اس کے سوال جواب آپ کو فوٹو کاپی میں انشاءاللہ دیے جائیں گے. آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.